السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے۔ یہ پیچھے سبق چل رہا ہے تو اس کے حساب سے بریکٹ میں شیطان۔ کیا؟ رائتا کا تو نے دیکھا، یہ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے تو یا بہت بار پڑھ چکے ہیں، تو میں اکثر آرائیت الذی والی مثال دیتا ہوں، سورہ معون والی۔ تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا؟ ھذا الذی، یہ جسے کرمتا تو نے عزت بخشی۔ یہ جو کرمتا ہے، تا کا معنی تو نے، اور کرم کاف را میم، کرم، اکرام، مکرم، یہ ہم سارے لفظ بولتے ہیں۔ اکرم، یہ سارے بن سکتے ہیں۔ تو نے عزت بخشی علیہ، مجھ پر، لائن، یقیناً اگر، لام تاکید کا ہے، ان اگر، اخرتنی، تو مؤخر کر دے مجھے، تو مہلت دے دے مجھے۔ مؤخر کیا ہوتا ہے؟ تاخیر کرنا، مہلت دینا۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ لآتینکن، لام تاکید کا ہے اور نون متشدد ہے آخر پر۔ جب یہ دونوں آتے ہیں تو اس کا معنی بہت، اس میں زور پایا جاتا ہے، سٹریس، بلا شبہ ضرور۔ لآتینکن، بلا شبہ ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ احتناق اردو کا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، الف ہے تے نون الف کاف کتاب والا، احتناق، جڑ سے اکھاڑنا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، بالکل ملیا میٹ کر دینا، چٹ کر جانا۔ دوسرا اس کا معنی ہے، جب گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے یا دونوں جبڑوں کو باندھ کر اوپر سے رسی باندھی جائے، پنجابی میں تو کھبو کہتے ہیں اس کو، گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے، تو اس عمل کو بھی احتناق کہتے ہیں۔ وہ گھوڑا اچھی طرح قابو آ جاتا ہے، یہ خوب قابو کرنا یا جڑ سے اکھاڑنا، دونوں معنی یہاں پہ اس کے بنتے ہیں۔ ذریتہ، اس کی اولاد، ذریہ پڑھ چکے ہیں بار بار۔ الا، مگر، قلیلا، تھوڑے، سوائے تھوڑے، تھوڑی اولاد کے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اس نے یعنی شیطان نے کہا، کس سے؟ اللہ سے، کیا تو نے دیکھا یہ جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے؟ انسان کی طرف اشارہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا نا سب نے، اس نے نہیں کیا۔ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے لوگ چھوڑ کر اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا یا خوب قابو کر لوں گا۔ قالا، کہا، قال اذهب، ذہابہ جانا ہوتا ہے، کہا تو جا، فمن، پھر جس نے، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا تو جا، پھر جس نے تابعہ کا تیری پیروی کی۔ تابعہ، یہ الف تے بے الف عین اتباع کئی بار آپ پڑھ چکے، پیروی کرنا۔ منہم، ان میں سے، فإنَّ، بے شک، پس بے شک، جہنم، جہنم ہے، جزاؤکم، تمہاری سزا، جزا، تمہاری جزا جو ہے، جزا اور سزا، بدلہ، جہنم ہے، جزاء موفورا، بدلہ پورا پورا۔ موفورا جو ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اردو کا لفظ وافر بن سکتا ہے، واو الف فے رے، وافر، موفورا، پوری پوری۔ وافر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ،
با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا، اللہ بریکٹ میں کریں گے، تو جا، پھر جس نے، یعنی اجازت دے دی، پھر جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، بس بے شک تمہاری سزا جہنم ہے، یعنی تمہاری بھی اور پیروی کرنے والوں کی، اور وہ پوری پوری سزا ہے، وافر سزا ہے، خوب سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے، یہ زاش کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہلکا کر کے یا ہلکی چیز کو اچکنا، اس کو ہلکا کرنا اور پھسلا دینا۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو بہکا لے، من استطاعت، جسے تو استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت کو دیکھیں تو استطاعت بن سکتا ہے، الف سین تے تو الف آئین تے طاقت ہوتی، تو استطاعت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز سے، صوت آواز کو کہتے ہیں۔ وَأَجْلِبْ، اور تو کھینچ لا، علیہم ان پر، بخیلی کا اپنے سوار کو، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں ویسے تو یہاں گھوڑے سے مراد اپنے سوار جو ہیں۔ اللہ پاک اتنا کھلا چیلنج دے رہا ہے شیطان کو، کیونکہ لڑائی جب ہوتی ہے تو سواروں اور پیدل فوج اور سوار فوج ساری مل کے کرتی ہے۔ بخیلی کا اپنے سوار کو، راجلی کا اور اپنے پیادے کو، پیدل چلنے والا رجل۔ وشارکہم، اور تو شریک بن جا ان کا، یعنی حصے دار بن جا۔ شارک کو دیکھیں تو شریک کا لفظ بن سکتا ہے، شین رے یہ کاف، فی اموالی، مالوں میں، و اولادی، اور اولاد میں، وعدہم، اور وعدے دے انہیں۔ وعید کو دیکھیں، واو عین دال ہے تو اس سے وعدہ آرام سے آپ بنا سکتے ہیں، جھوٹے وعدے دیتا ہے نا شیطان۔ وما، اور نہیں، یعدہم الشیطان، شیطان وعدے دیتا انہیں، الا غرورا، مگر دھوکا۔ اردو میں تو غرور ہم تکبر کو کہتے ہیں نا، عربی میں غرور کے معنی دھوکا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان میں سے جسے تو طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، بہکا لے اپنی آواز کے ساتھ، اپنے سوار اور پیادے کھینچ لا، اور ان کے مالوں اور ان کا مالوں اور اولاد میں شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے بریکٹ میں کریں، وعدے دے، اور شیطان وعدے نہیں دیتا مگر دھوکا، یعنی یہ شیطان کے وعدے دھوکا ہوتے ہیں۔ انا، بے شک، عبادی میرے بندے، عبد اور عبداللہ یہ لفظ بن سکتے ہیں۔ لیسا نہیں، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی غلبہ، بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں، اس کے پاس قوت طاقت غلبہ ہوتا ہے تو بادشاہ ہوتا ہے نا، اگر بادشاہ ہی ایسا ہو کہ کچھ کر ہی نہ سکے تو کیسا بادشاہ ہے۔ تو کفا، اور کافی ہے، کفا کو دیکھیں تو کافی اردو کا بنا لیں، بے ربی کا آپ کا رب، وکیلا بطور کارساز، تیرا رب کارساز کے طور پر کافی ہے۔ سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق کو اس کے ساتھ ملانا ہوگا، جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تعظیمی سجدہ، تو سب نے کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان نے کہا میں مٹی سے بنے انسان کو کیوں سجدہ کروں، تکبر کیا، حسد کیا۔ اور آج کے سبق میں شیطان کا وہ مکالمہ جاری ہے جو اس نے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا کہ اسے تو نے عزت دی مجھ پر، یعنی انسان کو تو نے سجدہ کروا ہی دیا اور مجھے مردود ٹھہرا دیا اور مجھے رد کر دیا اور اس کو عزت بخشی اس انسان کو۔ تو اب اس نے اگلی جو داؤ چلا، اس نے کہا کہ اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے
زیادہ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا یا ان پر خوب قابو پا لوں گا۔ اب اللہ نے اس کو مہلت دے دی، یعنی قیامت تک شیطان جو ہے وہ زندہ رہے گا، ابلیس جو ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے۔ یہاں پر جڑ سے اکھاڑنا اس لیے ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستوں کو چھوڑ کر انسان شیطان کے پیچھے لگے گا تو اس کی جڑ کٹ گئی، برباد ہو گیا، وہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں ناکام ہو جائے گا، اس لیے ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں خوب قابو کر لوں گا، جو شیطان کے قابو میں آ گیا پھر اس نے شیطان والے کام ہی کرنے، لیکن اس نے کہا کہ سب کو تو میں نہیں کر سکوں گا، کچھ لوگ بچ جائیں گے، لیکن زیادہ لوگوں کو کر لوں گا میں۔ یہ شیطان کا دعویٰ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور فرمایا جا تمہیں اجازت ہے، تو قیامت تک نہیں مرے گا، اور تو ان میں سے جس کو چاہے تابع کر لے، اپنے پیروی پہ لگا، اپنے پیچھے چلا، لیکن ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا تمہیں اور اس کو خوب سزا دوں گا، اور وہ جہنم کی سزا ہے، پوری سزا ملے گی، پھر جہنم میں جائیں گے تو بھی اور تیرے پیروکار بھی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو پھر اپنی آواز کے ساتھ تو ان کو بہکا لے۔ اب یہ جو آواز ہے اس پر بہت گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے، میں مختصر بیان کروں گا کہ جو آواز آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے برائی کے لیے، اس آواز سے لے کر، خفیف آواز سے لے کر وہ بڑی بڑی آوازیں جو آپ کی بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آپ کو برائی کی طرف بلاتے ہیں یا ایسا بندوبست کرتے ہیں جس سے انسان اللہ کا رستہ چھوڑتا ہے، تو یہ شیطان کی آواز ہے۔ وہ میوزک کی آواز ہو، وہ شعر و شاعری ایسی ہو جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو، وہ نظم ہو، وہ نثر ہو، وہ ڈرامہ ہو، یا وہ ایسی دوستوں کی آواز ہو کہ چھوڑو سارا جہانی نماز نہیں پڑھتا، تم نہ پڑھو گے تو کیا ہو، یا کیا تم پہلے بڑے نیک کام کرتے ہو 24 گھنٹے، ایسی باتیں کر کے یہ آواز، یا پھر کوئی اور دلچسپ آواز، خواہ وہ کہیں سے نکلے، یا پھر شیطان کا جو وسوسہ دل میں آتا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے تو اپنی آواز کے ساتھ استطاعت رکھتا ہے تو بہکا لے ان کو۔ آگے اللہ نے اور بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ تو اپنے سوار اور پیادے کھینچ لا، جیسے میدان جنگ ہوتا ہے تو لڑائی کے لیے سوار فوج اور پیدل فوج، پرانے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سوار، آج کل ہوائی جہاز اور میزائل اور یہ ٹیکنالوجی اسی میں۔ تو یہ جو آوازیں ہیں یہ جو اللہ سے ہمیں دور کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دور لے کے جاتی ہیں، وہ آوازیں، اور اپنے جیسے میدان جنگ میں ہوائی فوج اور زمینی فوج دونوں لڑتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اپنے پیادے بھی لے آ اور اپنے سوار بھی لے آ، اور یعنی خوب تو اپنا زور لگا لے، اس کا مطلب یہ ہے، اور تو ان کے مالوں میں اور اولادوں میں شریک ہو جا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے، کوئی ہیرا پھیری کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میری اولاد کے لیے پیسے جمع ہو جائیں، وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہ برے کام کر رہا ہوتا ہے، تو گویا شیطان اس کو ایسے وسوسے سے ڈالتا ہے اور اس طرف کھینچتا ہے کہ تیری اولاد اپنی اولاد کے لیے جمع کر لے، اور یہ اتنا پاگل ہے
یہ حساب اس اکیلے نے دینا ہے اور یہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ کیا یہ عقل مند ہے؟ جب بھی کبھی برے کام کی سوچ آئے تو اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں، اور شیطان سے کہا کہ تو ان کو وعدے بھی دے لے، جیسے شیطان کبھی غریبی کا وعدہ کرتا ہے، خوف دلاتا ہے، کبھی کوئی اور جھوٹے وعدے کرواتا ہے۔ شیطانی وعدے جو ہیں وہ صرف دھوکہ ہے، اللہ ہی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، شیطان کے وعدے تو دھوکہ ہے۔ آگے اللہ نے پھر فرما دیا کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ شیطان کو یہ قوت نہیں دی اللہ نے کہ بازو سے پکڑ کر برائی کی طرف لے جائے۔ یا تم نیکی کرنا چاہو، تم نماز کے لیے اٹھو اور آگے سے تمہیں وہ مصلے کی طرف جانے نہ دے یا وضو کی طرف آگے سے روک لے، جیسے دشمن رستہ روکتے ہیں دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بس خیال ڈالتا ہے۔ اگر خیال کے پیچھے کوئی لگ جائے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، پھر اس کا اپنا اس میں حصہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا، ورنہ تو جیسے آپ کا دشمن آپ کو نظر بھی نہ آتا ہو اور وہ آپ پر حملہ بھی کر رہا ہو تو آپ تو بچ ہی نہیں سکتے۔ اگر شیطان ہمیں نظر بھی نہیں آتے، جنات، اور وہ اگر اس طرح اتنی قوت ان میں ہوتی، ہم وضو کے لیے نکلتے، وہ پاؤں میں آگے کوئی چیز رکھ دیتے، بندہ گر جاتا۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ دلائل دیتے ہیں، وہ خیال ڈالتے ہیں اور ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے انسان اس کے پیچھے لگ جائے اور برباد ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھ پر میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے اسسٹنٹ رکھے یا اپنے کوئی معاون رکھے کہ کوئی کام، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بادشاہ سارے کام نہیں چلا سکتا تو وہ وزیر رکھتا ہے، آگے پولیس رکھتا ہے، فوج رکھتا ہے۔ تو اللہ کو یہ کمزوری نہیں ہے، اس کا تو حکم چلتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔